نماز نہ چھوڑ، جیسی کیسی ہو، ٹکر بھی ہو، پڑھو سے چھوڑو کہ تمہاری تو روزی حرام ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ؟ ان احمقانہ باتوں میں نہ پڑھنا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے، برائی کی سزا ہے۔ میرا کالج فیلو تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں، ہم کٹھے پڑھتے تھے، تو اس کی زندگی بہت غلط تھی، بہت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرائی، پھر وہ بدلا بہت بدلا، لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، وہ اس کی عادت نہیں چھوٹی، لیکن وہ چلا لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی۔ تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑا ہوا تھا، تو پولیس اٹھا کے لے گئی، آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا اور صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ ان سے کہنے کا مصلی لوٹا رہا ہوں، میں نے نماز پڑھنی۔ تو کہنے لگے واہ جی واہ، شرابہ پی کے نمازاں پڑھ دو؟ کہنے لگے جو گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھڑا دی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا۔ تو ویسے اس کا قصہ یاد آ گیا، جب میں گناہ کیتا تے نیکی نہ کر۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، میرے نبی نے خود فرمایا جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، تاکہ اس کا کوئی ادلا بدلا ہو جائے۔ ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے، وہ الگ کھاتا ہے، نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلہ ملنے والا ہے۔ اتنا صلہ تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ایک اپنی عبادت ٹھیک کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو۔ اگر تم مسلمانوں والے اخلاق اپنا کے اس ملک میں رہو تو اسلام کی ہوائیں چل جائیں، لوگوں کے لیے خیر بنو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں، برمنگم میں مجھ سے اچھا کوئی نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کہا؟ تہجد پڑھ، روزے رکھ، نفل پڑھ، صدقے کر، خیرات کر، حج کر، عمرے کر۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر، تو سب سے بہترین انسان ہو۔ اچھے اخلاق۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ تو ہم نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے، بے زبان ہوں، پانی پلا۔ تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے مڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ آج سے شروع کر لیں۔ دیکھو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آتا ہے حالات بندے کے اوپر نیچے ہوتے رہتے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سایہ بھی ساتھ نہیں، پھر دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے رب کو منانے کی۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگا کر، اللہ دکھوں میں تیری جلدی قبول کرے۔ سب سے اہم حکم اور سب سے مشکل حکم ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا مشکل۔ پوری زندگی انسان
اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا. یہ آسان کام نہیں ہے کہ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم. تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے. پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا. اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز ایک مشکل کام ہے. یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا. نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. یہ مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو. سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا. آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا. تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا. تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان. ایک خوب بات سمجھ لو, نماز اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا. نمبر 1 اسے تنگی, اور نمبر 2 قبر کا عذاب دور فرمائے گا. نمبر 3 اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا. نمبر 4 وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا. اور نمبر 5 جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا. اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا. 5 دنیا میں, 3 موت کے وقت, 3 قبر میں, اور 3 قبر سے نکلتے وقت. دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں. نمبر 1 اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی. نمبر 2 اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی. نمبر 3 اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا. نمبر 4 اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی. اور نمبر 5 نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں. نمبر 1 وہ ذلیل ہو کر مرے گا. نمبر 2 بھوکا مرے گا. اور نمبر 3 پیاسا مرے گا. اور اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر اس کی پیاس نہ بجھے گی. قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں. نمبر 1 اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. نمبر 2 اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی, پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. اور نمبر 3 قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے. ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی. وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں. اس کی آواز کڑک دار بجلی کی سی ہوگی. وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں, اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں, اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں, اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں, اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں. جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا, اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا. قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں. نمبر 1 وہ حساب کی سختی. نمبر 2 رب قہار کی ناراضی. اور نمبر 3 جہنم میں داخلہ. بہرحال یہ کہ سب سے بڑا اس میں جو نقصان ہے نا نماز نہ پڑھنے میں, اللہ کی ناراضی. ساری سزائیں اپنی جگہ پر ہیں ویسے, لیکن اللہ کی ناراضی یہ سب سے بڑی سزا ہے. اگر کوئی اس پر غور کر لے تو, اور ہمیشہ مطلب یہ ذہن میں رکھے وہ گڑگڑاتے رہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو راضی رہنا, مولا تو راضی رہنا, تو ناراض نہ ہونا. اگر رب ناراض ہوگا تو پھر بربادی مقدر ہے. اللہ پاک ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے. سائنسدانوں کی قیادت میں ایک ریسرچ کی جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کے حصوں کو نماز کے مختلف مراحل کے درمیان یعنی رکوع, سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود اندرونی سگنلز کا مطالعہ کیا گیا, اور تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران بالخصوص سجدے کے ٹائم دماغ میں الفابیب ایکٹیویٹی میں نمایاں اضافہ ہو گیا. دوستو الفابیب انسانی دماغ میں سکون, اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں. یہ روز روز کی مشکلات اور تکلیف کے شکار دماغ کو پرسکون بنانے اور انسانی صلاحیت کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور سجدے کے دوران دماغ کے ان حصوں میں الفابیب کا اخراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث کو حرف بحرف سچا ثابت کرتا ہے کہ مومن سجدے کے دوران اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے.